ناظرین، جہازی میڈیا کے ٹاک شو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی اور مسجد عبدالنبی کے امام و خطیب مولانا کلیم الدین صاحب قاسمی۔ آپ دونوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں جمعیت کے ذمہ دار ہیں، کہ سی اے کا جب سے ہنگامہ چل رہا ہے اور مظاہرے ہو رہے ہیں، اس میں ہمارے بہت سارے بھائیوں کو مظاہرے میں شرکت کرنے کی بنیاد پر ماخوذ کر لیا گیا ہے، یا بہت سارے ایسے ہیں جن پر لاٹھیاں برسائی گئی ہیں، ان کو زخمی کیا گیا ہے، نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو اس تعلق سے جمعیت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی 2 جنوری کو دہلی میں ہوئی تھی، مدنی ہال کے اندر۔ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت مولانا قاری عثمان صاحب کی صدارت میں مولانا حضرت مولانا سید محمد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اور پوری ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ جمعیت علماء اس سلسلے میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء کو 1 لاکھ روپیہ پیش کرے گی۔ حالانکہ جان کے بدلے میں پیسے کی حیثیت نہیں ہے، بہت تھوڑا سا پیسہ ہے۔ ہمارے حضرت ناظم محمد صاحب نے تو اس کی بھی اجازت نہیں تھی کہ اس کو پریس میں دیا جائے، لیکن بہرحال آپ سوال کر رہے ہیں تو میں اس وقت آپ کو یہ پیسے دیے گئے جیسے کہ فیصلہ کیا گیا تھا؟ جی، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ الحمدللہ اتر پردیش میں جمعیت علماء نے سفر کیا، میں اس میں خود شریک رہا۔ مولانا جواد صاحب رہے، مفتی عفان صاحب منصور پوری، مولانا مدین الحق صاحب قاسمی، اور بھی ہمارے تمام ان اضلاع کے ذمہ دار جہاں بھی واقعہ ہوا تھا سب نے شرکت کی اور جا کر کے پیش کیا۔ چونکہ اس رقم کو دینے کے لیے اس وجہ سے طے کیا گیا تھا کہ اس دکھ میں، درد میں، ایک جوان کسی کے بیٹا، کسی کے جوان شوہر، کیا مقدار تھی جو آپ نے دی؟ میں عرض کر رہا ہوں کسی کے گھر میں جو حادثہ ہوا ہے تو اس کے لیے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن تھوڑی سی رقم بہرحال 1 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا۔ آپ کی معلومات کے لیے میں ان جگہوں کی نشاندہی کر رہا ہوں، میں نام تو نہیں بتلاؤں گا کس کو دیا گیا، لیکن جگہ بتلا دیتا ہوں۔ رامپور میں 1 آدمی کی شہادت ہوئی، ان کے والد کو چیک دیا گیا۔ سنبھل میں 2 شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے گھر والوں کو دیا گیا دونوں جگہوں پہ۔ پھر اسی طرح سے بجنور نہٹور میں 2 شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں دونوں کے یہاں دیا گیا۔ اور مظفر نگر میں 1 شہادت ہوئی ہے، وہاں دیا گیا۔ میرٹھ میں 5 شہادتیں ہیں، وہاں دیا گیا۔ فیروز آباد میں 7 شہادتیں ہیں، وہاں دیا گیا۔ کانپور میں 3 شہادتیں ہیں، وہاں دیا گیا۔ اور لکھنؤ میں 1 شہادت ہے، وہاں دیا گیا۔ بنارس میں 1 ہے، وہاں دیا گیا۔ اور پالنپور کے اندر تو اس طرح سے کل 25 لوگ ہوتے ہیں جن کو اب تک دیا جا چکا ہے۔ 25 لوگوں کی دیا جا چکا ہے، 1 لاکھ روپے کے چیک دے دیے، یعنی 25 لاکھ روپے۔ جی۔ آسام میں رہ گئے ہیں 6 لوگ اور کرناٹک میں تو 8 آدمی رہ گئے ہیں جن کا دینا باقی ہوگی انشاءاللہ۔ 8 آدمیوں کو 1 لاکھ روپے۔ جی، اس میں 4 غیر مسلم بھی ہیں آسام میں، وہ رقم تک پہنچا دی جائے گا قریب انشاءاللہ۔ یعنی اس میں سے مذہب آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، بس دیکھ رہے ہیں کہ جن کو بھی نقصان پہنچا ہے ان کو دے رہے ہیں۔ یہی انسانیت اور یہی ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ رہا ہے کہ ہم بنا تفریق مذہب و ملت خدمت کریں۔ اسی وجہ سے جماعت نے فیصلہ لیا کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ حالات اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر شخص کی مدد کرنی ہے، یہ تکلیف ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ مالی تعاون کیا، کچھ قانونی کارروائی بھی کر رہی ہے؟ جی، اس سلسلے میں جتنے اضلاع متاثر ہیں وہ غالباً 18-19 ہیں، ان میں سے اکثر جگہوں پہ ہم لوگوں نے لیگل سیل کا نظام بنا دیا ہے، لوگ ضمانتیں کروا رہے ہیں الحمدللہ۔ مظفر نگر، بلند شہر، بجنور، میرٹھ اور فیروز آباد، پھر اسی طرح سے پرتاپ گڑھ، لکھنؤ، کانپور، امروہہ، ان تمام جگہوں پہ سلسلہ جاری ہے، وکلا کام کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے 18 جنوری کو دہلی اور مغربی اتر پردیش کے وکلا کو بلا کر کے یہاں باقاعدہ میٹنگ کی گئی، جس میں 100 کے قریب وکلا تھے، اور وہ حضرات جانے کے بعد اپنے اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں، پالنپور میں کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھا کام جمعیت علماء پالنپور کر رہی۔ حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب، ہمارے عطیہ الرحمن قریشی صاحب، مولانا ابوالحسن صاحب ہیں، جابر بھائی ہیں، پھر جمعیت علماء گجرات ہے، مولانا ہمارے حفظ الرحمان صاحب تھور، مولانا حفظ الرحمان حسن پور، پروفیسر انصاری، اسلم قریشی وغیرہ،
باقاعدہ ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی. میں خود ابھی ہائی کورٹ میں پورا شریک رہا ابھی 5 تاریخ میں. تو یہ سب کام تو مقامی جمعیت علماء کے تحت ہو رہے ہیں؟ جی, مقامی جمعیت علماء بھی, صوبائی بھی اور مرکز بھی, تینوں مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے اور کام کر رہے ہیں. جیسا کہ سی اے کا مقدمہ ابھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, تو کیا اس میں جمعیت علماء ہند بھی ایک پارٹیسپینٹ ہے؟ جمعیت علماء اس میں فریق, باقاعدہ جمعیت علماء فریق ہے. اور 22 جنوری کی جب تاریخ تھی تو اس میں جمعیت علماء شریک رہی, اور آئندہ جو تاریخ ہوگی تو پھر اس میں شریک ہوگی. اس کی پوری تیاری بھی کی جا رہی ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, لکھنؤ میں باقاعدہ اس کے لیے ایک نظام بنا دیا گیا ہے, اور عنقریب انشاءاللہ الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی وکلاء متعین کر لیے جائیں گے, تاکہ ان علاقوں میں سے جہاں سے گرفتاریاں ان کی گئی ہیں, ضمانتیں ان کی خارج ہو رہی ہیں, تو ان کو ہائی کورٹ لے جایا جائے. اور میری گزارش ہے آپ کے اس جہازی میڈیا کے ذریعے سے کہ ہر وہ آدمی ملک میں جہاں بھی ان حالات کے شکار ہے وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے. تو اس میں کس قسم کے مقدمات ہیں جمعیت علماء ہند لڑ رہی ہے؟ صرف سی اے میں جو لوگ ماخوذ ہیں اس میں, یا کس قسم کے مقدمات؟ دیکھیے, جمعیت علماء دہشت گردی کے میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں کسی بھی عنوان سے, فسادات کے حوالے سے, دہشت گردی کے الزام میں, تو ایسے تو جمعیت علماء کے بعد 200 کے قریب مقدمات ہیں جو جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء مہاراشٹرا اس کیس کو دیکھتی ہے. مولانا ندیم صدیقی صاحب اور جمعیت علماء ہند یہاں ہمارے یہاں باقاعدہ وکیل صاحب بیٹھتے ہیں, وکیل نور اللہ صاحب. لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ملک کی بنی ہوئی ہے, جس میں احتجاج کی وجہ سے لوگ گرفتار کیے گئے اور بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, زخمی ہوئے, شہادتیں ہوئی, تو اس معاملے کو لے کر کے جمعیت علماء عدالت میں. تو جو احتجاج میں ماخوذ ہیں ان کو کیس بھی جمعیت علماء ہند لڑ رہی ہے؟ جی. تو ایک عام بات یہ بھی لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ جمعیت علماء ہند احتجاجات میں شریک نہیں ہو رہی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ جمعیت علماء نے اس کی بنیاد رکھی. 13 دسمبر کو سب سے پہلے پورے ملک میں جمعیت علماء کی اپیل پہ 2000 کم و بیش مظاہرے ہوئے. تو اس کے بعد ہماری قوم نے سمجھا کہ مظاہرہ بھی کرنا ہے, احتجاج بھی کرنا ہے. بہت مبارکباد کی مستحق مظاہرین کے ساتھ بالکل ساتھ ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں جو ان حالات میں کھڑی ہیں, ہمارے بھائی اور بزرگ سب لوگ جہاں بھی جس طرح کا بھی احتجاج ہو رہا ہے, جس انداز میں بھی ہو رہا ہے, جو لوگ بھی کر رہے ہیں, جمعیت علماء ان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑی ہے. اور ہمارے پاس امام و خطیب بھی ہیں, ان سے سوال یہ ہوگا کہ ان مظاہروں میں اماموں کا کیا کردار رہا ہے؟ امام بھی شریک ہو رہے ہیں اور جاتے ہیں اور اپنے مسجدوں میں ان کا بیان بھی ہوتا ہے. اور آج بھی ہم نے اپنے امام اپنی مسجد میں بیان سنا تو اسی متعلق تھا کہ مظاہرے میں شریک ہونا چاہیے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. امامت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, سارے مقتدی ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو ایک امام ہونے کی حیثیت سے ہندوستان میں جتنے بھی مقتدی ہیں سی اے کے حوالے کے ساتھ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں, امام تو بہرحال مقتدی اس کے پیچھے ہوتا ہے, اور امام اپنے مقتدیوں سے اپیل بھی کرتا ہے یہ کہ بھئی آپ بھی جو ہے اس میں شریک ہوں اور ان کے ساتھ رہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہوں, اور جس طریقے سے ہو سکتے ہیں ان کے لیے دعا کریں اور ان کے مظاہروں میں بھی شریک ہوں. آخری سوال آپ مولانا سے کرنا چاہیں گے کہ آخر یہ سی اے کی لڑائی کب تک لڑنی چاہیے؟ دیکھیے, یہ ایسا لگتا ہے کہ سلسلہ شاید لمبا چلے گا. یا تو گورنمنٹ مظاہرین سے بات کرے, اور کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو مظاہرین سے بات کرنا چاہیے, اور ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے, ملک کے جو قائدین و ذمہ دار ہیں, حکومتوں کو ان سے بھی بات کرنا چاہیے. سخت رویہ مناسب نہیں. بات چیت سے مسئلے کا حل نکلے گا, اڑے رہیں گے تو مسئلے کوئی حل نہیں. تو یہ سلسلہ تو چلے گا جب تک کہ گورنمنٹ بات چیت نہیں کرے گی. میری آپ کے ذریعے سے اپیل ہے حکومتوں سے, خاص طور سے مرکزی حکومت سے, اور اسی کے ذریعے سے آتا بھی ہے کہ مرکزی حکومت ہمارے قائدین سے, ہماری ملی جماعتوں سے, یہ چونکہ کوئی ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے, ملک کے تمام سربراہ اور حضرات جو بھی کام کر رہے ہیں ان سے بیٹھیں, بات کریں, مظاہرین سے بھی بات کریں, کام کرنے والے افراد سے بھی بات کریں, تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے اور کوئی راستہ نکالا جائے. ملک میں معاشی اعتبار سے بحرانی کیفیت ہے. ملک اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے, مہنگائی دیکھیے, بے روزگاری عام ہوتی جا رہی ہے,
لوگ روزگار سے آئے دن دیکھیے تو بے دخل کیے جا رہے ہیں، ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے۔ جی جی فرمائیں۔ سرکاروں کو متوجہ ہونا چاہیے اور عام لوگوں کو بھی سرکاروں کی بات سننی چاہیے۔ بالکل، اس میں اڑیل رویہ درست نہیں، اڑے رہے نہیں۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ایک شہری ہیں، ملک کے آئین نے، ملک کے دستور نے ہمیں حق دیا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو گولی سے حل کریں گے، تو گولی سے نہیں حل ہوگا، بات چیت سے ہی اس کا راستہ نکلے گا اور حل ہوگا۔ ہم پھر آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہیں بھی کسی طرح سے پورے ملک میں، چاہے اس مقدمے کے حوالے سے جو صورتحال ہے یا اس کے علاوہ اور مقدمات ماخوذ ہیں، آپ اپیل کیجئے، میرا نمبر دیجئے، اپنا دیجئے، ہمارے وکلا کا دیجئے، 24 گھنٹے میں جب بھی ان کو موقع ہو رابطہ قائم کریں۔ ہم ہر طرح سے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ان کی مدد کریں انشاءاللہ۔ جمعیت علماء کبھی بھی نہ پیچھے ہٹی ہے، نہ کوئی سمجھوتا کیا ہے، نہ جھکی ہے، آج بھی ہم پیچھے نہیں ہیں۔ ہم ہر اس مصیبت زدہ، اس مظلوم، اس کے دکھ، اس کے درد برابر کے شریک ہیں۔ کسی شہری کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند، اور مولانا کریم الدین صاحب قاسمی، امام خطیب مسجد عبدالنبی جمعیت علماء ہند۔ ان دونوں کے خیالات آپ نے سنے۔ انہوں نے یہ بتلایا کہ جمعیت علماء ہند مظاہرین کے ساتھ ہے اور ہر کام پر، ہر قدم پر ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔